جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب تھا تو ایک طبیب خدمت میں حاضر تھا۔ وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین کو زہر دیا گیا ہے، اس لیے مجھے اس کی زندگی کا اطمینان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کو اس شخص کی زندگی کا بھی اعتبار نہ چاہیے جس کو زہر نہ دیا گیا ہو۔ طبیب نے پوچھا کیا آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ کو زہر دیا گیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اسی وقت علم ہو گیا تھا جب یہ زہر میرے پیٹ میں گیا۔ طبیب نے کہا کہ آپ اس کا علاج کر لیجئے ورنہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ فرمانے لگے جس کے پاس جائے گی یعنی میرا رب، وہ ان سب میں بہترین ہے جن کے پاس کوئی جائے۔ خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے کان کے پاس کوئی چیز ایسی رکھی ہے جس میں میری شفا ہے تو میں وہاں تک بھی ہاتھ نہ بڑھاؤں۔ پھر فرمایا یا اللہ عمر کو اپنے سے ملنے کے لیے پسند کر لے۔ اس کے چند ہی روز بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ میں کثرت سے موت کی دعا کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا ایسا نہ کیجیے، حق تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے بہت سی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کر رکھی ہے، بہت سی بدعتیں جو شروع ہو گئی تھی دبا رکھی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں صالح بندہ حضرت یوسف علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ بنوں جنہوں نے یہ دعا کی تھی جس کو رب کریم نے سورۃ یوسف رکوع نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے، رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ انتقال کے قریب مسلمہ نے کہا کہ آپ نے جو کفن کے لیے دام دیے تھے ان کا بہت معمولی کپڑا آیا، اس پر کچھ اضافہ کی اجازت فرما دے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر اس کپڑے کو دیکھا، پھر فرمایا کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تب تو اس سے بہتر کفن مجھے فوراً مل جائے گا، اور اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو جو کفن بھی ہوگا وہ زور سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے بدلے جہنم کی آگ کا کفن ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ۔ بیٹھ کر ارشاد فرمایا اللہ تو نے مجھے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے مجھ سے تعمیل نہ ہو سکی، تو نے مجھے جن چیزوں سے منع کیا تھا مجھ سے ان میں نافرمانی ہوئی، لیکن لا الہ الا اللہ اس کے بعد انتقال فرما لیا۔ اسی دوران میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں ایک جماعت کو دیکھ رہا ہوں، نہ تو وہ آدمی ہے نہ جن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انتقال کے وقت سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا اور فرمایا یہاں کوئی نہ رہے۔ سب باہر چلے گئے اور دروازے میں سے دیکھنے لگے تو فرما رہے تھے بہت مبارک ہے ایسے لوگوں کی آمد جو نہ انسان ہے نہ جن۔ اس کے بعد سورہ قصص کی آخری رکوع کی یہ آیت شریف پڑھی۔ تلک الدار الآخرہ، جس میں رب کریم فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو نہ تو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حق تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے قبرستان والوں کا حال دکھا دے۔ میں نے ایک رات کو دیکھا گویا قیامت قائم ہو گئی اور لوگ اپنی قبروں سے نکلنے لگے۔ ان کو میں نے دیکھا کہ کوئی تو سندس پر جو ایک خاص قسم کا اعلیٰ ریشم ہے سو رہا ہے، کوئی ریشم پر، کوئی اونچے اونچے تخت پر ہے، کوئی پھولوں پر ہے، کوئی ہنس رہا ہے تو کوئی رو رہا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ اگر یہ سب ایک ہی حال میں ہوتے تو کیسا اچھا تھا۔ ایک شخص نے ان مردوں میں سے کہا کہ یہ اعمال کے تفاوت کی وجہ سے ہے۔
سندس والے تو اچھی عادتوں والے ہیں، اور ریشم والے شہداء ہیں، اور پھولوں والے کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں، اور ہنسنے والے توبہ کرنے والے ہیں، اور رونے والے گناہگار ہیں، اور اعلیٰ مراتب والے وہ لوگ ہیں جو رب کریم کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ کفن چور تھا، وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا۔ اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، قرآن مقدس ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، وہ قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں، یہ ایک نہر چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا، 3 دن بعد ہوش آیا۔ لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے سارا حال سنایا۔ بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی، اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے۔ اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں۔ رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا۔ اس نے عہد کیا کہ نہیں بتاؤں گا۔ شیخ ابو یعقوب سنوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کو ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا، دفن کیا۔ جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھ کھول دی۔ میں نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں، اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور تمام ناظرین کو، تمام متعلقین کو اپنے رب کا، اپنے آپ کا، رب کریم کا عاشق ہی بنا دے۔